إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے قرآن مجید کی دوسری سورہ بقرہ جو قرآن میں سب سے بڑی سورت ہے، اس میں تقریباً آدھے کے قریب اللہ نے بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے. اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ کیوں اللہ نے یہاں شروع میں تذکرہ کیا تفصیل سے. دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ یہ تھے نبیوں کی اولاد، رسولوں کی اولاد، تورات انجیل کے عالم تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے اور لوگوں میں ان کا بڑا مقام تھا اور لوگوں کے ہاں ان کی بڑی عزت و تکریم تھی. ان کو نذرانے مہانے سلانے دیتے تھے. عرب کے اکثر لوگ بدو، ان پڑھ قسم کے لوگ تھے، ان کو اتنا نہیں پتا تھا، تو یہ ان پر اپنی اجارہ داری قائم کیے ہوئے تھے. گویا کہ ہمیں پتہ ہے سب چیز کا، اللہ کے متعلق، رسولوں کے متعلق، دین کے متعلق ہمیں پتہ ہے. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو انہوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی. حالانکہ یہ پہلے مدینہ طیبہ میں آباد ہی اس لیے ہوئے تھے کہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی رسول یہاں آئے گا کھجوروں والی بستی میں. اس کا پرانا نام یثرب تھا. لیکن جب آپ آ گئے تو حسد بغض کی وجہ سے بگڑ گئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دو لڑکے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، یعقوب علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، اس کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، اور آگے ہزاروں نبی ان کی اولاد میں آئے بنی اسرائیل میں. یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ، سارے نبی اسی لڑی میں آئے. اب ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آخری نبی بھی اسی لڑی سے آئے گا. اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا حکم ہے اور اپنا اس کا فیصلہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے نا، اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی رسول نبی تھے، لیکن ان کا بیٹا نبی نہیں تھا، پوتا بھی نہیں تھا، پوتا بھی نہیں. صدیوں تک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، اور وہ مکہ میں رہتے تھے. اسحاق علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آخری نبی رسول محمد رسول اللہ کو بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حسد بغض کی وجہ سے یہ بگڑ گئے. ایک دوسرا، نذرانے مہانے سلانے جو آتے تھے وہ کہتے تھے کہ اب یہ چلے جائیں گے. یہ دو بڑے سبب تھے یہودیوں کی، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قرآن، ہمارے دین اسلام، مسلمانوں کی مخالفت، اور اب تک یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہی ہے سارا مسئلہ. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر یہاں کیوں کیا؟ تو میں نے کہا دو وجہ.
ایک تو یہ کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، جب لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کہتے کہ نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے، وہ جو ہماری کتابوں میں جس کا ذکر ہے نا پیشین گوئیاں ہیں وہ یہ وہ نہیں، حالانکہ آپ وہی تھے، پتہ تھا ان کو۔ قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ سورۃ بقرہ کے اندر ہے، یہ پہلے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ وہ آخری نبی بھیج تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کے ساتھ مل کے یا اپنے مخالفین کافروں ان سے بدلہ لیں ہم۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، جب وہ آ گیا پہچان لیا، اللہ کی لعنت ہو ان کافروں پر کہ جاننے کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ کتنا پہچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ 100 بچہ کھڑا ہو، اپنے بچے سے انسان بھولتا ہے؟ میں ایسے پہچانتے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کا بڑا عالم سردار، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس سے کسی نے پوچھا یہ جو قرآن مجید نے تمہارے متعلق بیان کیا ہے یہودیوں کے متعلق کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں، نشانیاں، یہ بھی تو نشانیاں دیکھ کے مسلمان ہوا تھا نا، تو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ واقعی جیسے تم اپنے بیٹے کو پہچانتے ہو ایسے تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ حق ہونا تمہیں اسی طرح یقین ہے۔ کہتا ہے اللہ کی قسم میں اس سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہوں، پیشین گوئیوں کی روشنی میں۔ کیوں؟ میری بیوی تو کبھی خیانت کر سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ میری بیوی نے کبھی خیانت کی ہو، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ کی قسم مجھے ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ یہ ان کا بڑا تھا، اور اللہ نے اس کے ایمان کو بطور گواہی کے پیش کیا سورۃ احقاف وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل۔ یہودیوں اگر تم نہیں مانتے، تمہیں مسئلہ ہے اپنا حسد کا، بغض کا، نذرانے، ماننے، سلانے، اپنا ٹیکہ، اپنی سرداریوں کا تمہیں مسئلہ ہے، ورنہ محمد رسول کی نبوت، رسالت، حقانیت، صداقت اور ان کی امانت اتنی واضح ہے کہ ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہے، تمہیں اپنا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کا مسئلہ اتنا واضح نہ ہوتا تو یہ تمہارا بڑا سردار عالم نہ مانتا۔ تو یہودیوں کا تذکرہ اللہ نے اس لیے کیا، یہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تم بدو لوگوں، ان پڑھ قسم کے، بت پرست، تمہیں بڑا پتہ ہے محمد رسول ہے، تمہیں بڑا پتہ ہے، نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا۔ وہ بیچارے پریشان ہو جاتے، یہ بات تو ٹھیک ہے یار، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر محمد رسول ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی پیشین گوئیاں پہنتے ان کو پتہ ہوتا۔ یہ تھے پڑھے لکھے بدماش، خود بھی گمراہ ہوئے لوگوں کو اللہ نے ان کا تفصیل سے ذکر کیا، ان کے آباء و اجداد، یہ کون لوگ تھے، یہ کیا کرتے تھے، کیسے، آپ نے تفصیل سے ان کے جرائم۔ تو میں نے پہلے ان کی تاریخ بتائی، پھر میں نے بتایا کہ اللہ نے ان پر انعامات جو کیے، اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی شرارتیں اور خباثتیں۔ اب یہ موضوع چل رہا ہے کہ اتنی نافرمانی کے باوجود، بغاوتوں کے بعد دعوے بڑے اونچے۔ یہ ہوتا ہے جو قوم بدعمل ہو جاتی ہے نا، جو قوم عمل سے پیچھے ہو جاتی ہے نا، ان کے دعوے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے نعرے، بڑے بڑی ان کی آرزویں، یہ سارا کچھ یہودیوں کے متعلق اللہ نے بیان کیا۔ تو ان کا پہلا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، جس پہ ہم نے بات کی تھی۔ دوسرا دعویٰ ان کا یہ تھا کہ جنت بنی ہے یا یہودیوں کے لیے یا عیسائیوں کے لیے، بنی اسرائیل ہے نا جو، یہ ان کا دعویٰ تھا، اس پر بھی ہم نے بات کی تھی۔ تیسرا دعویٰ ان کا یہی تھا، وہ بھی اس سے ملتا جلتا، جو آج آیات پڑھی گئی ان میں ہے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ یہودی کہتے تھے ہمیں آگ نہیں لگے گی، نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے مگر چند دن، چند دن، چند دن، کیونکہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ جیسے باپ کو غصہ آ جاتا ہے نا،
بیٹے کو ڈانٹتا ہے، تھوڑی بہت سزا بھی دیتا ہے، لیکن جو اندر شفقت ہوتی ہے نا باپ کے، وہ جو محبت ہوتی ہے، وہ جو تعلق ہوتا ہے باپ اور بیٹے کا بنا ہوا، اس میں کمی نہیں آتی۔ تو چونکہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اول تو اللہ ہمیں جہنم میں نہیں پھینکے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں پھینکے گا بھی صحیح تو چند دنوں کے لیے، چند دنوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہودیوں سے پوچھا، مدینہ میں یہودی رہتے تھے، باتیں ہوتی رہتی تھی، تو آپ نے پوچھا ان سے کہ جہنم میں کون جائے گا؟ تو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہمیں اللہ پھینکے گا کیونکہ ہم پر اللہ ناراض، پتہ تو ان کو ہے کہ ہم نے ہمارا باجداؤ نے کیا کیا۔ کہتا اللہ ہم پر بڑا ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھینکے گا چند دنوں کے لیے، ہم نکل آئے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاذ اللہ آپ اور آپ کی امت وہاں رہے گی۔ آج میں جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹے ہو، تم ہمیشہ وہاں رہو گے، ہم نہیں جائیں گے۔ اچھا جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جہنم میں ہم چند دن کے لیے جائیں گے تو اللہ نے آگے فرمایا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں عہد لکھ کے دیا ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کا وعدہ ہے، کوئی پرمٹ ہے؟ کیسے تم بات کرتے ہو؟ دعویٰ ایسے تو ہوائی کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ کیا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے تورات کے اندر کہ سب بنی اسرائیل جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، اور اگر جہنم میں گئے بھی سی تو چند دن؟ یا انجیل میں کسی کتاب کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہو؟ ہاں، اگر یہ وعدہ کیا ہو تو پھر اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بلکہ تم باتیں وہ کہہ رہے ہو، اللہ کے ذمے وہ باتیں لگا رہے ہو جو تم نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں کہی۔ پھر آگے اللہ نے تردید کی ان کی، بلا کیوں نہیں، من کسب سیئہ وحاطت بہ خطیئہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جو بھی گناہ کرے گا نافرمانی اس کو اپنا گھیرا کر لے گی، ہر وقت گناہوں میں لت پت رہے گا، اسی پر اس کی موت آئے گی، بغیر توبہ کے وہ مرے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی ہے۔ قانون تو یہ ہے میرا، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد رسول اللہ کا چچا ہو، تم کون ہو؟ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، رسولوں کی اولاد ہیں۔ اللہ نے اس کا بھی بیان دیا، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ٹھیک ہے تمہارے آبا و اجداد تھے، باپ دادا تمہارے نبی رسول تھے، نیک لوگ تھے، لیکن وہ ایک امت تھی اپنے اعمال کے ساتھ چلی گئی، ان کے اعمال کا اثر انہی کو فائدہ ہوگا، نسل در نسل، نیچے کوئی کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کام کرو گے۔ اللہ کا یہ قانون ہے۔ دیکھو نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچے، تبت یدا ابی لہب و تب، سورت آئی ہے، ابو لہب یہ سکا چچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیشہ ہمیشہ کے جنمی ہونے کا اس کا بیان ہے، اور آپ کے دوسرے کئی چچے، اور آپ نے اپنی بیٹی کو کہا فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، بلکہ اللہ نے آپ سے یہ کہلوایا قرآن میں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، ان کو کہہ دے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی مالک نہیں ہوں۔ اللہ کا قانون تو یہ ہے، یہ دنیاوی قانون تو نہیں کہ بادشاہ جس پہ خوش ہوتا ہے تو قریب کر لیتا ہے، دوسرے ناراض ہوتا ہے تو دور کی۔ اللہ تو اللہ ہے، اس کے لیے سب مخلوق برابر ہے۔ ہاں جو نیکی کرے گا وہ اپنا مقام پائے گا، درجہ، اور جو گناہ کرے گا توبہ کر لے تو ٹھیک ہے۔ وَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، گناہ اس کو اپنے گھیرے میں لے لے، اس کا یہ مطلب ہے گناہ میں رہتے رہتے مرا ہی گناہ پر ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ قانون تو یہ ہے، تم کیسے یہ دعویٰ کرتے ہو؟ تم نے کوئی پرمٹ لگایا ہوا ہے یہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان کیا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے قرآن میں کہ دونوں رخ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ رکھتا ہے۔ جنت کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، قرآن میں آیتیں ہیں جنت، ایتوں کی آیتیں، جنت کا تذکرہ، جنت کی نعمتیں، اس کے باغات، اس کی مسندیں، اس کے پلنگ، اس کے پرندے، آب خورے،
اور پھر وہاں جناب رف رف کے راکٹ، مہمانیاں، جنتیوں کا بیٹھنا اور حور و غلمان کو ان کی فرمائشیں پوری کرنا، اور اوپر سے اللہ کا سلام، یہ باتیں بڑے لوگ خوش ہو رہے ہیں، واہ واہ واہ۔ اچانک اللہ جنت کا تذکرہ بند کر کے جہنم، اس کی پیٹ، اس کا لہو، اس کے اندر ماں، تھور کا درخت، فرشتوں کی طرف سے لعنت، پھٹکار اور اللہ کی طرف ناراضگی کا اعلان، ہائے وائے، اور اس آگ سے 70 گنا زیادہ آگ جس کا شعلہ سار اور چہرے کی کھال کو دھیڑ کے رکھ دے گا۔ پھر اللہ یہ تذکرہ شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے غلط کام کیے تو یہ بھی ہے۔ مومنوں کا تذکرہ اللہ کرتا ہے، ایمان والے، توحید والے، نماز والے، زکوٰۃ والے، سچ بولنے والے، وعدے پورے کرنے والے، امانتوں کا خیال رکھنے والے، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں۔ لوگ بڑے خوش ہیں، بڑی اچھی بات۔ ان کو بند کر کے اللہ کافروں کا، مجرموں کا تذکرہ شروع کرتا ہے، شرک کرنے والے، عبادت سے دور رہنے والے، بے نماز اور قطع رحمی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، حرام کھانے والے، تکبر گھمنڈ والے، کثر و غارت والے، لوگوں پہ زیادتیاں کرنے والے، ان کے لیے جنت۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں رخ ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں مومنوں کی شان، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کو پکارتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، امید بھی ہے، امید بھی رکھتے ہیں، ڈر، دونوں امید ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ معاف کرے گا، میں توبہ کروں گا میرے گناہ اللہ معاف کر دے گا، میں نماز پڑھوں گا پوری کوشش سے اللہ قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ میرے یہ امید ہے، اور یہ امید رکھنی چاہیے، یہ امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اللہ مجھے معاف کر، نہیں کر کے ایسے ہی نہیں، یہ تو یہودیت ہے، میں نے بتایا تھا پچھلے جمعے، کرنا کچھ بھی نہیں اور دعوے ہی دعوے۔ تو یہ امید رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے طمع رکھنا، اللہ جو ہے معاف کرے گا، امید رکھنا، اور ساتھ ڈرنا بھی، بادشاہ ہے، بے پرواہ ہے، عبادت قبول نہ کرے، نہ سنے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سارے اگلے پچھلے نبی رسول، پیر پیغمبر، ولی، گدیوں درگاہوں آستانوں والے، زندے مردے، کلندر سائیں، فرشتے، جن، پوری کائنات اللہ کے غلام ہے، اللہ کے آگے بے بس ہے، سب محتاج ہیں، جو چاہے جس وقت چاہے جیسے چاہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بار بار یہ پکوایا گیا۔ یہ ڈر ہے، یہ خوف، اور مسلمان پرواز کرتا ہے دو پروں کے ساتھ۔ دیکھو ایک پر سے پرندہ نہیں اڑ سکتا، اس لیے کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور ڈر کے درمیان، ایسے مومن پرواز کرتا ہے اللہ کی طرف، امید بھی ہے، ڈر بھی۔ اب یہ نہیں امید ہی امید، عقیدے کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں، حلال حرام کا پتہ نہیں، عمریں گزر رہی ہیں، کبھی منہ سے کلمہ اچھا نکلا نہیں، جھوٹ، فریب، دھوکہ، سود، جوا، ڈنڈی، اور کچھ نہیں ہو رہی، رب مہربان، محمد شفیع بیڑے پار، اچھا عشق عشق چی لنگ جانا۔ عاشقان دا صدر ہے، اس گل میں اس بات کو چھوڑو، تم دیکھو چڑھا ہم نے کیسے، یہ کس کو چکر دینا؟ لقمان نے جو اپنی وصیتیں کی اس میں یہ بات بھی تھی بیٹے کو، یا بنیا انا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ میرے بیٹے عمل سوچ کے کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین خبردار ہے، تیرا عمل پہاڑ کی چوٹیوں پر ہو، تہ میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، غاروں میں ہو، کھینچ کے اللہ تیرے سامنے کر دے گا، اس لیے سوچ سمجھ کے عمل کرنا۔ یہ سمجھتے ہیں یہ جیسے اللہ معاف فرمائے یہ دنیا کا مسئلہ ہے، تھانے جا کے تو جیسے ایس ایچ او سے کہکوا کے چھڑا لیتے، امید ہی امید، امید غلط ہے، اور ڈر ہی ڈر، ڈر ہی ڈر۔ کوئی نہیں یار اللہ مہربان ہے، توبہ کرو، نہیں کہ میں پکا جہنمی، یہ اپنا لو نیک پہ بن رہا ہے، میں تو پکا جہنمی، میرا تو کوئی بخشش تو منہ سے نہیں کوئی نہیں یار، تم معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اور نہیں کیا بس آپ کو کیا بتاؤں، یہ اپنے لو نیک پہ بن رہا ہے، یہ بھی غلط ہے کہ ڈرتے ہی رہنا، ڈرتے ہی رہنا، نہ کوئی میری عبادت قبول ہے اور نہ کوئی، غلط ہے، امید رکھنی چاہیے۔ اور ادھر ڈر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
مجھے اللہ کے فضل کرم سے اتنی امید ہے کہ اگر اللہ اعلان کر دے کہ میں نے ساری دنیا کو جہنم دینی ہے، ایک آدمی کو میں نے جنت میں بھیجنا ہے، میں امید رکھتا ہوں ہو سکتا ہے میں ہوں۔ اور مجھے اللہ سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اعلان کر دے کہ میں نے ساری دنیا جو ہے نا ان کو جنت دینی، ایک آدمی میں نے جہنم میں بھیجنا ہے اپنی قسم پوری کرنے کے لیے، جہنم کو میں نے ایک مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں عمر ہوں۔ تو میں نے یہ بتانا تھا کہ پہلے کافروں ان کا ذکر ہوا، آگے اللہ نے مومنوں کا ذکر کیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ جنت والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان اللہ پر لانا، اقرار کر کے، زبان سے دل سے تصدیق کر کے، اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا، عمل کرنا۔ اور نیک عمل کیا ہے؟ جس میں دو شرطیں ہوں۔ پہلی شرط وہ عمل ایک اللہ کو راضی کر، یہ اللہ یہودیوں کو بھی کہہ رہا ہے، ہمیں بھی کہہ رہا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم جی فلاں کے اولاد ہیں، فلاں کے، اس سے نہیں کچھ ہوگا، عمل کرو۔ نیک عمل جو کرے گا وہ جنت میں جائے گا، تمہارے لیے پرمٹ لکھا ہوا ہے۔ اللہ ان کو بھی سمجھا رہا ہے، یہودیوں کو، اور ہمیں بھی سمجھا رہا ہے۔ اور نیک عمل وہ ہے جس میں دو شرطیں ہوں۔ پہلی بات وہ عمل ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ سارے نبی رسول یہ بتانے آئے کہ اللہ کی عبادت کرو، دوسرے کی نہ کرو، اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، اللہ کے لیے مانگو، اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو، اللہ کے نظر نہ چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہ دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلا واز یہی کیا، لا الہ الا اللہ۔ آخر وقت میں بھی یہی بات کہی وفات سے پہلے، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، ان کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ فرمایا اسلام میں داخل ہوتا ہے انسان کلمہ لا الہ پڑھ کے، ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں دوسرے کی نہیں، التحیات للہ والصلوات طیبات، ساری زبانی مالی بدنی باتیں صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، زبانی بدنی مالی اس میں ذرہ برابر کسی کی شراکت کمپنی سسٹم نہ رکھو۔ اخلاص، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت خالص ہے، ثواب ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ عبداللہ بن ابی، اس نے عمل کیا، کلمہ پڑھا، نماز پڑھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، صدقے جمع کرائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ جمع کراتا تھا، جہاد کرتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار مرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص مبارک پہنائی اور اس کے منہ میں لام مبارک ڈالی، نماز جنازہ پڑھا، لیکن اللہ نے معاف نہیں کیا۔ کیوں؟ اس میں اخلاص نہیں تھا، اللہ کے لیے نہیں کرتا تھا۔ اس کے مقابلہ میں تبوک کی جنگ سے جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کے پاس سواریاں نہیں تھی، وسائل نہیں تھے، بہت سخت جنگ تھی، سپر طاقت سے ٹکرانا تھا، گرمی کا موسم تھا، دور کی مسافت تھی، کئی آدمی ایک ایک اونٹ پر سوار ہو کر گئے، بھوک پیاس کو برداشت کیا، نہایت گرمی تھی، اور مدینے کی پکی روزی تیار، پھل خوشے، لٹکتے ہوئے کھجوروں کے گچھے، یہی ان کی معیشت تھی، سال کے کھانے کی پک چکے تھے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا کہا، سب چھوڑ کے چلے گئے۔ واللہ کتنا بڑا صحابہ کرام کا کردار ہے، کسی نبی رسول کے ماننے والے وہ مثالیں نہ پیش کر سکے جو صحابہ کرام کے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ واللہ نبیوں اور رسولوں کے بعد عظیم ترین گروہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ۔ کتنے بدبخت ہیں لوگ، کافروں کی سازشوں میں آ کر یہ فرقہ واریت شروع کیے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کو برا کہہ تاکہ لوگ مشتعل ہوں اور ملک کے اندر بفرا۔ یہی ایجنڈا ہے امریکہ کا، اسرائیل اور انڈیا کا، کہ یہ پاکستان بھوکھا ننگا ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ یہ سارا انتشار معاشی، سیاسی، معاشرتی عقیدے کا، اور یہ سارے مذہبی تنافر، فرقہ واریت، یہ پیچھے سے سارے وہ ڈانڈیز کے ہلا رہے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہیں کئی سالوں سے کہ اس کو کیسے، ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے جس پر وہ چل رہے ہیں، امریکہ کی سرپرستی میں انڈیا اور اسرائیل کے گماشتے، اور افسوس اب مسلمان جو ہے وہ بک جاتے ہیں پیسوں پر اور لالچ پر۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، مسلمانوں کے قلعوں کے دروازے ہمیشہ اندر سے کھلتے ہیں، ان کو یہ مل جاتے ہیں۔ یہ ایک منصوبہ ہے پورا کہ افراتفری ہو، علماء کو ختم کرو، بڑے بڑے سیاستدان، یا یہ محرم آئے، ربیع الاول آئے، افراتفری مچاؤ، اور باقاعدہ پکڑے گئے ہیں جن کو پیسے ملے باہر سے کہ تم نے یہ بات کہنی ہے،
کوئی بھاگ گیا تو آ گیا، الحمدللہ اکثریت پکڑی گئی ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے فرقہ واریت کا، اس کو پھیلایا جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ جو دین کی بنیاد اور معیار ہے۔ تو مقصد کہنے کہ یہ تو ایک فرقہ واریت والی بات ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کتنے عظیم لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی، کافر جرأت نہ کر سکے۔ جب آپ واپس آئے تو آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، کچھ لوگ مدینہ طیبہ میں ہیں، تمہارے ساتھ نہیں آئے، یہ سفر طے نہیں کیا، گرمی برداشت نہیں کی، ان تکالیف کا سامنا نہیں کیا، لیکن میرے اللہ نے ان کو ثواب میں تمہارے برابر کر دیا۔ اور ان کا قرآن میں ذکر ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا لَا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ نبی میں ان پر ناراض نہیں ہوں جو تیرے پاس آئے تھے جہاد کرنے کے لیے، تو نے کہا میرے پاس سواریاں نہیں ہیں، ان کے پاس بھی نہیں تھیں۔ جب جہادی قافلے روانہ ہوئے حسد بری نگاہوں سے دیکھ کے رو رہے تھے۔ قرآن نے انہوں نقشہ کھینچا، قرآن کو بڑا پیارا لگا یہ منظر، نقشہ کھینچا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اپنے پاس ہے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کر دی ہے کہ پہلے ہی سواریاں کم ہیں، گھروں میں تھے، کروٹیں بدلتے تھے، یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ ان پر رحم کر دے۔ ہر وقت یہی ان کو فکر رہتی تھی، صبح اٹھتے ادھر جاتے ادھر جاتے، مشورے میٹنگیں مجاہدوں کے متعلق، جو گئے ہوئے ان کے گھروں میں یار کوئی سبزی کھانے کا انتظام کریں، یار اس کا بھائی گیا ہوا ہے، اس کا باپ گیا ہوا ہے۔ وہی سوچ، وہی مشورہ، وہی میٹنگ، وہی بھاگ دوڑ۔ جو قافلہ کو آتا کو دل چی کیا بنا، کیا بنا؟ مجاہدین کا پلڑا بھاری رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ نے کہا ہر وقت یہ سوچ اور فکر، اور اللہ دلوں کے بیت جاننے والا ہے۔ اللہ نے گھروں میں جو سوتے تھے بھی بچوں کے پاس رہتے تھے، ان کو ثواب میں ان کے برابر کرتے۔ یہ ہے وہ بات میں کہہ رہا تھا کہ نیک عمل کی پہلی شرط یہ ہے، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان ارادہ کرے، نیت عمل نہ بھی کر سکے، اللہ بڑا مہربان ہے، ثواب دے دیتا ہے۔ یہ دیکھا آپ نے، اور اس نے عمل کیا۔ عبداللہ بن ربیع نمازیں پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اللہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جہاد کیا آپ کی کمان میں، آپ کو زکوٰۃ جمع، لیکن مخلص نہیں تھا۔ اور یہ گئے نیما گئے گھر میں رہے، لیکن اللہ نے ثواب میں ان کو برابر کر۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ عمل وہ قبول ہوگا جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کے علاوہ نبی، رسول، ولی، پیر، پیغمبر، جن، فرشتہ، گدی، درگاہ، آستانے والا، قبر، مزار کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی عمل ہو، گلی محلے والوں کو خوش کرنے کے لیے ہو، مارکیٹ کو خوش کرنے کے لیے ہو، اپنی محلے داری قائم کرنے کے لیے ہو، برادری میں اپنا ٹیکہ بنانے کے لیے ہو، شادی غمی پہ رسم پوری کرنے کے، کرو 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 جو تم نے کرنا ہے کرو، سب کرو کرو کرو۔ اللہ کہتا ہے میں نے دو راستے دکھا دیے، ہدایت کا، گمراہی کا۔ ڈائری لکھی جا رہی ہے، جگہ وقت لکھا جا، جو کرنا ہے کرو، لیکن اس کو رسم کو، رواج کو، لوکوچاری کو، مجبوری کو، مارکیٹ کا تقاضا کو، گلی محلے کی بات کو، اس کو نیک عمل نہیں کہہ سکتے۔ خوش کرتے ہیں اپنے محلے کو، خوش کرتے ہیں برادری کو، دھڑا پیٹتے ہیں اپنے پارٹی کا، ہاں بابے دادے نانی دادی کی رسم کو باقی رکھتے ہیں، اور اپنی مرضیاں منمانیاں فوتگیوں میں اور کرتے ہیں کہ ثواب اللہ دے گا، دے گا تمہیں۔ پہلی شرط یہ ہے نیک عمل کی کہ وہ صرف ایک اللہ کو راضی کرے، اور دوسری شرط اللہ نے اس کو نیک عمل کہا، اور جس کو اللہ نے بڑا بنا کے بھیجا محمد رسول اللہ، اس کی مہر ہو اس پر، وہ ہے نیک عمل۔ اچھا ثواب کس نے دینا ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے۔ تو پھر اللہ نے یہ کہا ہے کہ نیک عمل نہیں، تو پھر نہیں ویسے کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو نبی گھر سے بے گھروں آلو کیلے پتھروں پر چلا، نبی نے مارے کھائیں، نبی کے گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی ہوا، ریشم جیسی زلفیں خون میں تر ہوئی، 70 صحابہ نبی کی کمائی میدان میں لٹی، نبی نے ہجرت کی، گھر بار چھوڑا، نبی تکلیفیں اٹھاتا رہا، تو کہتا کوئی حرج نہیں۔ حرج کیوں نہیں ہے؟ تو نے ساری کمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ٹھکانے لگا دی، حرج کوئی نہیں ہے، حرج کوئی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک اقرار ہے، ایک اعلان ہے، اس پر قائم رہے۔ ایک اللہ کی بات ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ تشہد میں تو نے اسی کا اقرار کیا، قرآن میں یہی بات ہے، اللہ رسول کی بات مانو، قبر کے اندر بھی یہی پوچھا جائے گا۔
کوئی حرج نہیں. تجھے کس نے کہا کوئی حرج؟ کون ہے تو سن. بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دعا سکھائی، سوتے وقت یہ دعا پڑھو، اللہم اسلمت الیک نفسی ووجہت الیک وجہی وفوضت الیک امری والجأت الیک ظہری رغبتا ورہبتا لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. آخر میں یہ باقی ہے نا، وضو سو، ایت الکرسی پڑھو، سورۃ الملک پڑھو، عذاب سے نجات دیتی، آخری صورتیں پڑھو، 33 دفعہ سبحان اللہ آتے تھے، الحمدللہ 34 دفعہ تسبیح فاطمہ آپ نے اپنی بیٹی کو سکھایا، سارا وہ ہے. دعائیں سوتے وقت اللہم بسمک اموت واحیا، وہ ساری. لیکن یہ سب سے آخر میں پڑھو. فرمایا اگر تو اس رات مر گیا جنتی ہے. وہ کہتے ہیں اب آپ مجھ سے دعا سنیں. میں سنا. جب اس نے سنائی دعا، نبی لفظ کی جگہ رسول کا پڑھا. آپ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. رسول نبی سے اونچا ہوتا ہے. رسول وہ ہوتا ہے جس کو نئی کتاب شریعت ملتی ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو اس کی بات آگے پہنچاتا رہتا ہے. ایک رسول آتا تھا، پھر نبیوں کی لائن لگتی 100 سال 200 سال 300 سال، جب تک اللہ کو منظور ہے 400 سال تک. پھر ایک رسول آ جاتا تھا جو لوگ بھول جاتے تھے. ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے. جیسے آج کل علماء ہے اس بستی علاقے میں، وہ وہاں نبی ہے، وہ وہاں کا نبی ہے، وہاں کا نبی. اس لیے فرمایا اب علماء وہ نبیوں والا کام کریں گے، یہ امت کرے گی. رسول افضل ہوتا ہے نبی سے. رسول کم میں، نبی زیادہ. تو اس نے نبی لفظ کی جگہ رسول کا پڑھا، اونچا عہدہ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے اس کو روکا، فرمایا نبی کا لفظ پڑھ. آپ نے یہ بات سمجھائی بحیثیت معلم کے، بحیثیت مربی کے، بحیثیت مرشد کے، بحیثیت استاد کے. جو دعا میں نے سکھائی ہے، جو مائی کا لال ثواب لینا چاہتا ہے وہی لفظ پڑھے گا تو ثواب ملے گا. اگر اپنی طرف سے چاہے لفظ اونچا اور افضل بھی پڑھ لے تو اجر نہیں ملے گا. تو وہ کہتا ہے حرج کوئی نہیں، ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. جیسے نیکی کرنا ضروری ہے، ایسے یہ بھی ضروری ہے کہ نیکی محمد رسول کے طریقے پر ہو. اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفہ، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا سننا، بولنا، مال کمانا، خرچ کرنا، رات دن گزارنا، چال ڈھال، کردار و گفتار کے اندر، بیوی بچے کے معاملات میں میری اطاعت تابعداری کرو. رسم رواج، باپ دادا کی باتیں، اماموں کے قول، مفتیوں کے فتوے، پیر و مرشدوں کے ارشادات، سوسائٹی کے تقاضے، رسم رواج، باپ دادا سب کو چھوڑ کے صحیح معنی میں میری پیروی کرو. اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کرے. عمر بن عاص ایک مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، سمجھ آ گئی، آگے مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان ہونے کے لیے. یہ حدیبیہ کے صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ 6 ہجری میں. ادھر سے خالد بن ولید آ گئے رضی اللہ تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو. آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا میرے ساتھیوں آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے دے دیے. عمر بن عاص سامنے بیٹھ گیا مسلمان ہونے کے لیے. جب آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا، بیعت کا معنی معاہدہ، مرد مردوں سے معاہدہ کرتے تھے، جو بات کہتے ہمارا ساتھ دو گے، ہاں تمہارا قبیلہ آئے گا، ہاں آئے، ملا ہاتھ، پکی بات ہے، ہاں پیچھے تو نہیں ہٹے گا، آئے. ایک بات ہے، عربوں کا یہ طریقہ تھا، اسلام نے اس کو باقی رکھا. جو عربوں کی اچھی باتیں تھیں نا اسلام نے رکھی. اسلام نے اس کو بیعت کا نام دیا. بیعت کا معنی معاہدہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کرتے تھے، ٹھیک ہے کلمے پہ قائم رہے گا، مرد کے، عورت کے ساتھ نہیں، عورت کے ساتھ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کی قسم باپ کا وہ مقام نہیں ہے، اسے کروڑوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا امت کی بیٹیوں کے لیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر محرم سے ہاتھ نہیں ملا مسافر نے. اور یہاں جو ہے اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، تو اس کو پردہ وہاں ہے تو پردہ ہے کوئی نہیں. جو کرے وہ پردہ اتار، جو تم میں دیکھوں گا نہیں تو کل قیامت کے دن پہچانوں گا کیسے جب تیری صفحہ جا ہے باگڑ بلے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے. واللہ مجھے غصہ آتا ہے تقریباً لوگوں کو، تم جو دین پہ چاہیں ان کو تم اتارتے. یہ پردہ اتار رہا ہے تو یہ کون ہے؟ یہ رہبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ دیکھو تو خیر، تو جب آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے پیچھے جناب وہ ہاتھ کھینچ لیا. تو آپ نے میں عمر ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی؟
کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو تم نے درگاہیں بنا رکھی ہیں، مشکل کشائی کے اڈے، بزرگوں کے فوٹو، بزرگوں کی تصویریں وہاں رکھی ہوئی ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. ابھی سمجھ نہیں کرنا، بڑی سمجھ آئی محمد صاحب، بڑی سمجھ آئی جی. یہ کچھ ہوندے تو تیرے سامنے ذلیل نہ ہوندے، اور اس وقت میں تیرے سامنے اس طرح نہ بیٹھا ہوں. بڑی سمجھ آئی. تو پھر ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا؟ کہتا ہے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. مرد مردوں سے شرطیں لگاتے ہیں. میں جو پچھلی زندگی چھوڑوں گا، رسم رواج چھوڑوں گا، باپ دادا قوم چھوڑوں گا، شہر چھوڑ کے آیا ہوں سب کچھ، تو میں کوئی بات تو کروں گا نا. میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. میں لگا. کیا شرط لگاتا ہے؟ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتا، اگر میں سچی توبہ کر کے رسم رواج، باپ دادا کی باتیں، علاقے کی باتیں، سوسائٹی کے تقاضے، مرشدوں کی باتیں، بزرگوں کی باتیں چھوڑ کے سچا تیرا تابع دار بن جاؤں، تو رسول اللہ تھا، اللہ کا رسول تھا، میں تیرا مقابلہ کرتا رہا بدر اور احد میں شرک کا جھنڈا اٹھا کے، میرے ان گناہوں کا کیا بنے گا؟ وہ جو میری انگٹھڑیاں بھری ہوئی ہیں، جس طرح بھرے ہوئے ہیں، ان کا بتا. پہلے ایتھے میرے نال مک ایتھے مک میرے نال، میرے گناہوں کا کیا بنے گا؟ اگر تو وہ معاف ہوتے ہیں تو کیا بات ہے، صفائی ساری. اور اگر نہیں تو فائدہ. سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا، عمر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، جب کوئی رسم رواج، باپ دادا کی باتیں، علاقے لوگوں کی باتیں، بزرگوں کی باتیں، برادریوں کی باتیں، مرشدوں کی باتیں، سارے نظام دستور چکنا چور کر کے چھوڑ کے آ جائے، صحیح معنی میں میری سنت، میری حدیث، میری لائی باتوں کی پیروی شروع کر دے، ہر معاملے میں، عقیدہ میں، عبادت میں، معاملہ میں، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. یہودیوں کی روش بیان ہو رہی ہے. نافرمانیوں، بغاوتوں کے باوجود دعوے بڑے اونچے. دعویٰ یہ تھا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. وجہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، رسولوں کی اولاد ہیں، بڑوں کی اولاد. رسول اللہ فرمایا میری امت بھی یہودیوں کے نقش قدم پر چلے گی. آج دیکھو اللہ معاف فرمائے، کتنے لوگ ہیں دین سے دور ہیں، بے نماز ہیں، عقیدے کا پتہ نہیں کہ یار نماز کی پابندی، ہاں ویسے ہم سے تو سستی ہو جاتی ہے. میرے دادا جان نے نا 7 حج کیے تھے، میری دادی جو ہے نا اشراق پڑھ کے مصلے سے اٹھتی تھی. ہاں اچھا، ہاں اگلے بھی اچھا، لو ادھر نو توڑ دینا. وہ دادی کی بات بابے کی شروع کر دیتا ہے. اور میرے والد صاحب نے تو نا پیدل حج کیا. اچھا، وہ سارے بدبل بھئی اس نے پیدل حج کیا تھا. ایک مثال میں دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا قبول. میں تجھے کیا فائدہ؟ نبی کے عمل کا تو فائدہ بیٹی کو نہ ہوا، فاطمہ کو. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی نبوتیں بیویوں کو نہ بچا سکی. نبیوں کا بابا دادا پردادا، نبیوں رسولوں کا بابا دادا پردادا، دو قبلوں کا وارث ابراہیم علیہ السلام تو اپنے باپ کو نہ بچا سکا. اور تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے شیطان، جس نے تیری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوا دیا، تو اس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. پدرم سلطان بور میرا باپ بادشاہ، یہ یہودیت ہے. خود کرو کچھ، تم کچھ کرو. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. حکمران جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں ہماری تاریخ بڑی سنہری ہے، ہمارے کمانڈر یہ تھے، ہماری حکومتیں یہ تھی، اور باتیں کرتے ہو ان کی طرف بنو تاکہ پھر تمہیں بھی عزت ملے. اور عوام بھی بس اسی پر لگے ہوئے ہیں. میری دادی بڑی نیک تھی، میرا بابا بڑا نیک تھا. میرے یہ چیزیں کام نہیں ہیں. یہ یہودیت ہے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. کیوں نہیں کچھ نہیں ہوگا بھی؟
بلال کی چربی سے آگ کے انگارے ختم ہوتے تھے اور کہ اس کے جسم پر ہڈیاں دراڑیں ہی رہ گئیں، اور یہ بیٹھے بٹھائے امت بخشی گئی۔ ٹھیک ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، ایک نیکی کا 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک دیتا ہے، 24 گھنٹوں میں صرف گھنٹہ سوا نماز کا ہے، اور نماز کی رکھتے جو ہیں وہ جو ہے نا وہ پوری سے پوری اتنی زیادہ نہیں ہے، سال بعد وہ بھی پیسے کی بچت ہو، کھا نہ جائے، پاس ہو، کھا پی جائے، کچھ نہیں تو 2.5 روپے 100 کے پیچھے، عمر میں ایک دفعہ حاجر، بہت آسان اس نے معاملہ رکھا، ایک گھونٹ پانی کا پلا کے روزہ کھلاؤ تو پورے روزے کا تمہیں بھی ثواب مل جائے گی۔ یعنی اللہ نے تو ایسے جیسے چاہتا ہے، لیکن یہ بھی بات نہیں ہے کہ کچھ کرو بھی نہیں، کچھ کرو تو صحیح۔ وہ میں کہا کرتا ہوں نا کہ اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، نماز کی پابندی کرو، ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو، آنکھوں کانوں پہ کنٹرول رکھو، بیوی بچوں کا مسئلہ صحیح کرو، لین دین معاملہ صحیح کرو، تنہائیوں میں بیٹھ کے اندھیرے میں سوتے وقت قبر کے اندھیرے عمل ناموں کا تلنا، رب کی پیشیاں یاد کر لو، باقی رب کی رحمت آئے گی، بیڑا پار ہو جائے گی، دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی۔ ابھی تو میں جوان ہوں، 10 سال سے حرام کھا رہا ہے، 15 سال سے جھوٹ بول رہا ہے، 5 سال سے بے نماز ہے، دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی۔ اللہ بھی پھر کہتا ہے دیکھی جائے گی، اللہ سمجھنے کی توفیق۔ یہ یہودیت ہے، عمل نہ کرنا اور اپنے آپ کو آہنا صوفی تشکر سے عاشق کو فلاں۔ ایک تو قوالوں نے کام بڑا چڑھایا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک عبرت کے لیے چھوٹی سی بات سنانے لگا ہوں۔ اللہ معاف، اللہ معاف، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں۔ ایک قوالی کرنے سے پہلے کہتا ہے کہ اوئے تانوں پتہ ہے کام تو اسی سیدھا کدے کوئی نہیں کیتا، پٹھے ساڈے سارے کام نے تے ڈنڈے بڑے پینے نے سانوں، مار بڑی پینی ہے رب کو، بڑی مار پینی سانوں، مجمع نوں کہندا قوالی تو پہلے تے گل اے بھی سانوں پینی، اللہ تعالیٰ مینوں معاف کر دے، اللہ یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ پینیاں سانوں تھوڑیاں نے تے آپ روڑا بڑا پاؤنا ہے، پھر باقاعدہ انہیں ایکٹنگ کر کے دکھائی، ہم اسی کریں گے، اتو رسول اللہ آ جان گے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کہیں گے یا اللہ انہوں نے میں بڑا سمجھایا کمینیاں نکمیاں نو، انہیں میری گل ہی نہیں منی، چل اڑ پج جاؤ، تو اسی کپڑے چاڑتے پج جائیں گے۔ جی اللہ معاف کرے جا کے تھانے چو ملزم چھڑاندہ ہے وہ جڑا ٹوٹ ہوندے نے، کیا ہے یار تمہیں کیا سمجھ رکھا؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ میرا باپ ہے، ان کا پاؤں کی طرف دیکھو، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کے باپ کو جہنم میں اٹھائیں گے۔ اس لیے عمل الحمدللہ کوئی مشکل نہیں، اسلام میں کچھ کرو تو صحیح۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ یہودیت والی روش چھوڑیں کہ کرنا کچھ بھی نہیں اور باپ دادا ہمارے تھے، یہ نہیں چلے گا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ۔